الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو نعمت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے آخری رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ہے جو ہم پر اس نے کیا ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں اس طرح نہ ملی ہوتی تو نہ جانے ہم کس کس در کے ٹوکریں کاتے پھرتے ہوتے اور ہماری یہ جبین کن کن کے سامنے جھکی ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندگی، غلامی اور اس کی عبادت کا قلادہ اگر اپنے گلے میں نہ پہنے ہوتے تو نہ جانے کس کس طرح کے بندشوں میں ہم اپنے آپ کو جکڑے ہوئے پاتے۔ تو اس بات پر آپ جتنا بھی غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں۔ بات بالکل واضح، کوئی گنجلک بات نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، بالکل صاف اور سیدھی اور سچی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اس لیے نہیں کہ وہ جانوروں کی طرح صرف اپنے شکم سیری کی فکر کرتا رہے، اپنے خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ آپ دیکھتے ہیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہاں تو کیڑے مکوڑے بھی یہ ضرورتیں پوری کر لیتی ہیں۔ ان ضرورتوں کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بدنصیبی سے یہی ضرورتیں زندگی کے مقاصد بن چکے ہیں۔ جب انسان کی ضرورتیں اور جب زندگی کے مقاصد بن جاتے ہیں تو انسان راہ حق سے سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو، پہلے انسان کو اس دنیا میں بیچتے ہوئے ہی اس بات کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں
فرما دیا تھا کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، راستہ بتانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ بتایا جائے گا، جب یہ راستہ واضح ہو جائے گا تو وہ اس سے بھٹکے گا، غلط روش اختیار کرے گا، اس کا انجام برا ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا پہلے ہی انسان کو اس زمین میں بیچتے ہوئے کہ انسان اللہ کے ہدایت کا محتاج ہے، اور جب یہ ہدایت آ جائے تو جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لے، اس ہدایت کے مطابق جو مقصد ہے اپنے زندگی کا وہی مقصد قرار دے اور اسی کے مطابق عمل کرے، تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج ہے۔ جو اس راستے سے بھٹک جائے گا تو وہ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ کے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں اس کا انتظام کیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز یہاں پوری ہوتی ہے، لطیف سے لطیف ضرورت انسان کی اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کا انتظام اس دنیا میں فرما دیا ہے۔ خوشبو کے بغیر ہم اور آپ جی سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ضرورت آپ کی پوری کر دی۔ ایک ایک چیز آپ لے کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، لیکن ان تمام نعمتوں کو پا کر بھی انسان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچان لے، اپنے صحیح پوزیشن کو نہ پہچان لے، اور اپنے اس مقصد کو نہ جان لے جس کے لیے وہ بھیجا گیا۔ تو اسی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام ہر زمانے میں آئے، ہر ملک میں آئے، ہر زبان میں آئے، اور یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ اللہ نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی اپنی قوم کے افراد کے درمیان اور اس کی اپنی قوم کی زبان میں۔ یہ زبان کا مسئلہ بہت ٹھیڑا بنا ہوا ہے ہندوستانیوں کے حد تک۔ ہم آج بھی 1000 سال سے زائد کے تاریخ رکھنے کے باوجود آج اپنے آپ کو ہندوستانی ماحول میں اجنبی پاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے کہ ہم نے اس کی زبان، اس قوم کی زبان نہیں سیکھی، اس میں مہارت حاصل نہیں کی، اور اس میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ایک بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو کسی دوسرے اجنبی زبان میں قوم سے مخاطب ہوتا، بلکہ ہر نبی کو اس کی قوم کی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور یہ پیغام پہنچائے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے، تمام زمانے کے لیے، تمام اقوام کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اور اب ان پر سلسلے نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ کی دعوت موجود ہے، اللہ کی بندگی کا وہ پیغام موجود ہے، لیکن پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو کہ اس نے اپنے
آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کتاب کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہدایت نامے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ تحریف کے شکار ہوئے، بدل دیے گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس کی آخری کتاب محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی، کوئی تحریف اس میں نہیں ہوگی۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ خود اس سے پوچھ لیجئے۔ ہدی للناس، قرآن مجید اپنے آپ کا تعارف پیش کرتا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے کس کے پاس؟ آخری نبی کے، آخری امت کے پاس، لیکن کس کے لیے ہے؟ ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے، تمام انسانوں تک اس کو پہنچنا ہے، پہنچانا ہے۔ اور یہ کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ اس رب کا تعارف قرآن مجید آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس سے کرتا ہے۔ وہ انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود حقیقی ہے، انسانوں کے لیے اس نے ہدایت نامہ بھیجا ہے، اپنی آخری کتاب ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اور جس رسول پر اس کو نازل فرمایا اس رسول کا تعارف رحمت للعالمین کر کے کرایا۔ رحمت للعالمین فرمایا کہ وہ تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ رحمت للمسلمین نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، صرف ماننے والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ تمام جہاں کے لیے۔ اور آپ سے کہا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کی طرف، اے انسانوں، مخاطبت انسان ہیں، قل یا ایھا الناس کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ ایھا الناس سے مراد صرف وہ انسان نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں اس وقت بستے تھے۔ اگر وہی انسان ہوتے تو میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں، میرے اور آپ کے مسلمان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے جو اس سے 14 صدی پہلے، 14 صدی بعد میں ہندوستان جیسے ملک میں پیدا ہوئے۔ وہ تمام انسانوں کے لیے تھا، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے۔ اس نے جو کتاب بھیجا ہے وہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ جس رسول کے ذریعے سے بھیجا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول بن کر آئے ہیں۔ اور اس کتاب کو جس امت کے سپرد کر کے وہ چلے گئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں، اپنے آخری خطبے میں اور اپنے طویل ترین خطبے میں بالکل واضح اور صاف طور پر بتا دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا ہے، اور اسلام دین ہونے کی حیثیت سے اللہ نے رضامندی ظاہر کی ہے، راضی ہو گیا ہے۔ تو اس اعلان کے بعد
آپ اللہ کے آخری رسول جو شاہد بنا کے بھیجے گئے تھے، جو گواہ بنا کر بھیجے گئے تھے دنیا کے سامنے اللہ کی بندگی کی گواہی دینے کے لیے، سراپا بندگی تھی آپ کی زندگی، اور اس زندگی کی بندگی والی زندگی کی اور بہترین زندگی کے گزارنے کے بعد خود اپنے ساتھیوں سے جو 1,00,000 سے زائد جمع ہوئے تھے، آپ پوچھتے ہیں کیا میں نے اللہ کے دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اس کی شہادت ادا کر دی؟ تو تمام صحابہ بیک آواز اقرار کرتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہ، میں نے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہے، میں نے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ امانت ہمارے سپرد کرنے کے بعد آپ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو موجود ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو موجود نہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں ہیں وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ تو یہ امانت ہے جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اور بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی کاوش کے، بغیر کسی جد و جہد کے مفت میں ملا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کے ویلیو کو نہیں جانتے، اس کی قیمت کو نہیں جانتے۔ اس کی قیمت ان لوگوں سے پوچھیے جو اپنے زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے اسے قبول کیے ہیں، آج بھی قبول کر رہے ہیں، اپنے معاش کو، اپنے سماجی زندگی کو، بلکہ اپنے جان تک کو خطرے میں ڈال کے اس راہ میں جو آئے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، وہ بتا سکیں گے۔ تو ہم اور آپ اس امت کے جز ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا۔ خیر امت کہہ کے کیا فرمایا؟ غور کیجئے، میں نے جو بات کہی اسے بھی دھیان میں رکھیے۔ اللہ کا تعارف جو قرآن مجید کرتا ہے، قرآن کا جو تعارف ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے، اس کے ساتھ اس امت کا جو تعارف ہے وہ بھی پیش نظر رکھیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم انسانوں کے لیے اٹھائے گئے بہترین امت ہو۔ انسانوں کا رب کہتا ہے، انسانوں کے لیے بھیجے گئے آخری رسول کے زبان سے کہلواتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامے میں درج ہے کہ تم بہترین امت ہو، انسانوں کے لیے اٹھائے گئے، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام ہے۔ اب نبوت کا کام ختم نہیں ہوا، نبوت ختم ہوئی ہے، کار نبوت ختم نہیں ہوا۔ یہ کام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سورج روشن ہے، جب تک یہ زمین گردش میں ہے، جب تک اس کے اوپر انسانی زندگی باقی ہے، اس وقت تک اللہ کے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے اور اسے کھلا رہنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ کتاب کو محفوظ کر دیا اور ایک امت کو برپا کر دیا جسے خیر امت کہا گیا، اور جسے کہا گیا کہ تم انسانوں کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ انسانوں کو نیکی کی طرف بلانا نہیں، نیکی کا حکم دینا، انسانوں کو بدی سے دور کرنا، نصیحت نہیں بلکہ اس سے دور رکھنا، یہ تمہارا کام ہے۔ دنیا میں
اگر نیکی نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو، اگر برائی پھل پھول رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یہ بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، انسانوں کے لیے گواہ بننے کے لیے۔ جس طرح اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے اللہ کی دین کی گواہی دی، اسی طرح انسانوں کے لیے گواہ بننے کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے۔ تو اتنی واضح اور کھلی ہوئی بات موجود ہونے کے باوجود یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم بھول گئے اپنے آپ کو اور اپنے مشن کو، اپنے کام کو۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا مکلف تھا کہ وہ اللہ کے دین کو خود اختیار کرے، اپنے آپ کو بندگی رب کے سپرد کر دے، بندگی رب میں دے دے، اور ساتھ ہی اس روشنی کو پھیلائے۔ خدا را مجھے بتائیے، کل جب ہم اور آپ اللہ کی اس عدالت میں کھڑے ہوں گے جہاں کوئی جھوٹا گواہی کام نہیں دے گا، جہاں کوئی سفارش کام نہ آئے گا، کوئی وکیل صاحب ہماری وکالت نہ کر سکیں گے، نہ ہمارے پاس مال و دولت ہوگا، نہ سر و سامان ہوں گے، اگر ہوں بھی تو انہیں دیا جائے تو قبول نہیں ہوگا، فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایسے دن جب ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے وہ ہندوستانی بھائی جو آج اس ملک کے اندر بس رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، تنہائی میں غور کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھے گا؟ ان سے نہیں پوچھے گا ان کی گمراہی کی وجہ تم کیوں بھٹک گئے، تم کیوں گمراہ ہو گئے؟ تو کیا وہ کیا جواب دیں گے اور اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ پیغام پہنچایا نہیں گیا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مسلمان نام کے لوگ رہتے تھے، لیکن ان کی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق ہم نے محسوس نہیں کی، ان کی اور ہماری زندگیوں میں کوئی فرق ہم نے محسوس نہیں کی، اور انہوں نے کوئی پیغام ہمارے سامنے نہیں رکھا۔ تو مجھے بتائیے، میرے پڑوس میں بسنے والا جوسف اور میرے پڑوس میں بسنے والا کرشنا اور راما کل خدا کے سامنے یہ گواہی دیں تو کیا ہم اور آپ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ اپنے تمام ذکر و فکر کے باوجود، اپنے تمام نمازوں کے باوجود، اپنے تمام دوسری عبادات کے باوجود ذرا غور کیجئے، وہ کیا چیز تھی جس نے ہمارے آبا و اجداد کو مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے نکالا اور ہندوستان، چین، انڈونیشیا اور ملیشیا تک پہنچایا؟ وہ کیا کشش تھی، کیا چیز تھا؟ ذرا غور کیجئے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، حرم کے اندر ایک نماز کے لیے 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کے لیے ہزاروں نماز کا ثواب حاصل کرنا ہوتا تو صحابہ کرام وہیں بیٹھ جاتے، انہی شہروں میں رہتے، کبھی نکلتے نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے معاذ، تمہارے ذریعے ایک آدمی ہدایت پائے، ایک آدمی کو سیدھا راستہ ملے تو یہ تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہی لگن تھی، یہی درد تھا
اور یہی احساس ذمہ داری تھی جس نے ان کو ابھارا کہ وہ ملک چھوڑیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کریں، آج کل کی طرح نہیں کہ طیارے میں بیٹھ کے چند گھنٹوں میں اڑ کے پہنچ گئے کسی مقام پر، نہیں، مہینوں سفر کر کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک آئے، تمام صعوبتیں برداشت کر کے آئے۔ ان کے لیے زبان کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہندوستان میں وہ آئے، وہ عربی بولتے تھے، ہندوستان کے لوگ نہ جانے کیا کیا زبانیں بولتے ہوں، لیکن وہ زبان حال سے بول رہے تھے، ان کا کردار گواہی دے رہا تھا۔ اور ساتھ ہی وہ جب آئے تو انہوں نے ان کی زبان سیکھ لی، ان کے سامنے یہ پیغام رکھا، پیغام کو بھی سنا انہوں نے، اور پیغامبروں کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے معاملات ان کے سامنے تھے، ان کے عادات ان کے سامنے تھے، ان کے اخلاق ان کے سامنے تھے۔ بات بالکل واضح ہے، ہندوستان کے ساحل میں رہنے والے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سندھ میں، ملبار میں سب سے پہلے اسلام پہنچا اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن یہ ہماری بدنصیبی کہ کسی وقت آ کر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، رک گیا، اور یہ ایک امت کے بجائے، ایک ملت کے بجائے ایک قوم بن کر رہ گئی، جس کے بند دروازے ہیں، جس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہیں چاہے وہ کتنے ہی اخلاقی طور پر گرے ہوئے ہوں، وہ اس کے اندر ہی تصور کیے جاتے ہیں، اور اس کے باہر جو ہیں چاہے وہ اخلاقی طور پر کتنے ہی اونچے ہوں، انہیں اس کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ انہیں کوئی دعوت دیتا ہے۔ یہ ملت، یہ امت، یہ قوم بن گئی، اور ہندوستانی قوم جو بالکل سادہ لوح ہے، بہت ہی کھلا ذہن کا ہے، ہم اور آپ اسی سے متعلق ہیں، اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی کوئی برہمن ہوں گے، کوئی جین ہوں گے، کوئی بدھ ہوں گے، کوئی ہریجن ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارے آباء و اجداد نے یہ دین قبول کیا، اسے اختیار کیا، اس وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں۔ لیکن آج جیسا کہ بتایا گیا، یہ چراغ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، دوسروں کو کیا راہ دکھائیں گے؟ ہم خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں خود اپنے منزل کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی اب مسئلہ صرف پیٹ کا رہ گیا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان اور زندگی کے آرام و آشائش، اس سے بڑھ کر ہمارے توجہ کے مرکز، ہمارے کوششوں اور کاوشوں کا کوئی محور اس کے سوا نظر نہیں آتا۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ 1000 سال ہم نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ہندوستان میں اگر ہم چاہتے تو ہندوستانی عوام کو دائرے اسلام میں لا سکتے تھے، اس کی روشنی ان تک پہنچا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم سے غفلت ہوئی۔ 1000 سال کے باوجود ہمارے ایک دوست، ایک بزرگ دوست غیر مسلم کہتے تھے، قرآن مجید جب کنڑ زبان میں شائع ہوا اور الحمدللہ اس کے 10,000 نسخے نکل چکے ہیں، جب شائع ہوا، جب اس نے پڑھا، مطالعہ کیا، بہت اونچے سطح کا شاعر و ادیب ہے کنڑا کا، وہ کہتا ہے یہ خزانہ آپ کے پاس موجود تھا، 1000 سال تک آپ نے کیوں اسے چھپائے رکھا ہم سے؟ ہمارے امیر حلقہ مولانا محمد سراج الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جب مرحوم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے اور قرآن مجید کا یہ نسخہ پیش فرمایا
اور ان سے اس بات کا ذکر کیا تو مولانا مودودی رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کہ جب یہیں ہم جواب نہیں دے سک رہے ہیں اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے، تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ذرا غور کیجیے، ہم اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں، ورنہ تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے شان و شوکت تاج محل کے خوبصورتی پہ نہیں ہے، ہماری طاقت لال قلعے کی مضبوطی پہ نہیں ہے، ہماری شہرت اور ہماری بلندی قطب مینار کے بلندی سے نہیں ہے، ہمارے اخلاق سے ہے، ہمارے عادات سے ہے، ہمارے پیغام سے ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کے لیے لگا دیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم اپنے زندگی کا یہ مقصد قرار دیں گے کہ اپنے ملک میں اللہ کے دین کو پھیلائیں، اللہ کے دین کی روشنی عام کریں، ہمارے اخلاق سے بھی، ہماری اپنی زندگیوں سے بھی، اور ہمارے زبانوں سے بھی، ہمارے قلم سے بھی، اور جس ذریعے سے ممکن ہے تمام ذرائع کو اختیار کر کے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ پیغام آج بھی اتنی کشش رکھتی ہے اپنے اندر کہ جو بھی سنتا ہے اس کا شیدائی بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان کے عوام اور خصوصاً کرناٹک کے عوام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مجھے میسور سے لے کر بیدر تک کرناٹک کے ہر ضلع اور ہر شہر کو وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے، اور جہاں بھی میں گیا ہوں غیر مسلموں میں سے مخاطب ہوا ہوں، ان سے بات چیت کیا ہوں، ان سے ملا ہوں، ان کے مسائل پوچھا ہوں، ان سے گفتگو کیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے بالکل مجھے جھجک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاید قبول حق کا اتنا داعیہ نہیں ہے جتنے ہمارے سادہ لوگ غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہیں۔ آج ہم اس کام کو لے کر اٹھیں تو انشاءاللہ چند ہی سال کے اندر ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ مسئلہ جیسا کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ اقلیت و اکثریت کا مسئلہ یہ اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ ہم جب 1/1 کی اقلیت میں تھے تب بھی ہم بھاری تھے دنیا پر، لیکن آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں اور پورے دنیا میں ہونے کے باوجود ہماری تعداد کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 10 کروڑ ارب چند لاکھ اسرائیلیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ ان کی دولت کی طاقت، ان کی تیل کی دولت اور ان کے اسکائی اسکریپرس اور ان کے یہ بڑے بڑے عمارات اور ان کے یہ دولت کا ریل پھیل ان کو نہیں بچا سکا۔ اگر ان کے اندر اتحاد و اتفاق ہوتا، ان کے اندر اسلامی مقصد ہوتا، تو کبھی اللہ تعالیٰ انہیں یہ برا دن نہیں دکھاتا۔ آج یہ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم سب پلٹ آئیں، اپنے خدا کی طرف رجوع کریں، اپنے زندگیوں کو بدلیں اور اللہ کے اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا عزم لے کر اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ساتھ ہی ہندوستان میں یہ
بڑی خوش نصیبی ہے کہ پچھلے چند سالوں میں چند گنے چنے افراد کے کوششوں اور کاوشوں سے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس کے لیے لگا دیں، 14 زبانوں میں اللہ کے کلام کا ترجمہ ہو چکا ہے، سیرت پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے، دین کی ضروری باتیں آ گئی ہیں۔ آج ہمیں یہ عذر بھی باقی نہیں ہے کہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے۔ آج تو کرناٹک کی حکومت نے آپ کے ہر بچے کو یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ اس کی زبان سیکھے، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑا جاتا تھا کہ انہیں تعلیم، چند مسلمانوں کو، 5-10 مسلمانوں کو کوئی قیدی تعلیم دے دے، کوئی زبان سکھا دے تو انہیں چھوڑا جاتا تھا۔ یعنی زبان سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی یہ اہمیت تھی۔ لیکن آج ہم ہیں کہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے بالکل کٹ کر رہتے ہیں، ہماری زندگیوں سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس کوئی پیغام بھی نہیں ہوتا ان تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کرناٹک کے اندر اس کے 4 کروڑ باشندوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک حقیر سی کوشش ہو رہی ہے۔ مقصد تو اس کا یہ ہے کہ ہم ان 4 کروڑ لوگوں تک بھی پہنچیں، ان میں سے ایک ایک کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں۔ لیکن اس بلند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ابتدا کی ہے بالکل حقیر سی ہے، معمولی سا ہے۔ پچھلے 3-3.5 سال میں ایک ادارہ ہم نے قائم کیا جس کے ذریعے سے غیر مسلموں کو دعوت اسلامی ایک سوچے سمجھے انداز میں ایک مقررہ سلیبس کے مطابق انہیں پہنچا جائے، اور ان میں سے بھی ان لوگوں کو جو اپنے دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، جو خود یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے جب دعوت دی کہ آپ میں سے جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں خط لکھیں، تو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس ایک اعلان کے جواب میں سینکڑوں کی تعداد میں خطوط آئے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں، پچھلے 3-3.5 سال سے کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھے نتائج اس کے نکلے ہیں۔ کئی لوگ دائرہ اسلام میں آئے ہیں، اور بہت سے لوگ تعصب سے پاک ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے قریب آ گئے ہیں۔ یہ کام میرا، آپ کا، کسی جماعت کا، کسی ایک گروپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملت اسلامیہ کا کام ہے، اور سب کو اس میں حصہ لینا چاہیے، سب کو یہ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس کے سلسلے میں رائے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو طریقہ بہت ہی غور و فکر کے بعد ہم نے مناسب سمجھا، اختیار کیا ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے راستے کی طرف تم بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مباحثہ کرو بہترین طریقے پر۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے پر۔ اس کے مخاطب صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ ہم اور آپ بھی ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلمان ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، تیرے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تمہارے رب کے راستے پر۔ تو اپنے رب کے راستے پر
اس رب کی بندگی کے راستے پر جس راستے پر ہم خود چلنا چاہتے ہیں چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بلانا حکمت کے ساتھ۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا پتہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی میں اسلام کی بنیادی باتوں پر ہی زور دیا تھا۔ توحید، رسالت اور آخرت یہ انسانوں کے دلوں میں بٹایا تھا۔ اسی کی بار بار تکرار قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً قیامت کے مناظر جو قرآن مجید کے مکی صورتوں میں، خصوصاً آخری پارے کی صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں، بار بار ان کے سامنے ایک زندگی، ایک ابدی زندگی کا تصور جو اس زندگی کے فوراً بعد آنے والا ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی کو ہمیں پیش کرنا ہے، اسی کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری کوئی غرض شامل نہیں کرنا ہے۔ اس کام کو صرف اللہ کے رضا کے لیے، آخرت کے فلاح کے لیے کرنا ہے اور للہ کرنا ہے۔ کوئی قومی غرض، کوئی مادی غرض، کوئی مقصد اس کے سوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔ یہ کام بڑا ہی صبر آزما کام ہے، لیکن کرنا یہی کام ہے ہمیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کل ہمیں خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ہم نے اس پیغام کو جسے تیرے آخری رسول نے ہم تک پہنچا دیا تھا، ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہم اسی وقت کہہ سکیں گے جب ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنے صلاحیتوں کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے محنتوں کے ذریعے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس دین کے پیغام کو عام کریں۔ اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ چند صفات ہمارے اندر ہونی ضروری ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ بہترین بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور خود اس پر عمل کرتا ہے۔ جس بات کی دعوت وہ دیتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان وہ اظہار کرتا ہے، ذرا بھی اس میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے ملک میں ہوں یا کسی اور ملک میں، ہمارے اطراف، ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ جو غیر مسلم بستے ہیں، خصوصاً ان کے لیے تبلیغ اور دعوت کا کام جو ہے غیر مسلموں میں کرنے کا ہے۔ مسلمانوں میں جو بھی آپ کام کریں گے وہ اصلاحی کا کام ہوگا، وہ اصلاحی کا کام ہوگا، چاہے وہ اسے آپ کیسا ہی عنوان دے، چاہے کسی نام سے پکاریں، لیکن اصل میں یہ دعوت ان تک پہنچنا ہے جن تک نہیں پہنچا ہے، اور اس کے پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہم ہیں، ہم اور آپ ہیں، اور اسے پہنچانا ہے حکمت کے ساتھ، اچھے نصیحت کے ساتھ، اور ہم ان سے آرگیو بھی کریں گے، مباحثہ بھی کریں گے تو بہترین طریقے پر۔ یہ کام ہمیں یہاں رہ کر بھی کرنا ہے اور اپنے وطن میں بھی کرنا ہے، اپنے جیبوں سے اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنا وقت، قیمتی وقت اس کے لیے لگانا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مشن بن جائے تو انشاءاللہ العزیز ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا، اور ہم پر جو آفتیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ دور ہوں گی۔ آج ہندوستان میں مسلمان پٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ
रवा रखा गया है, इसकी असल वजह क्या है? वही दीवार है जो हमने अपने और अपने बरादरान के वतन के दरमियान खड़ा किया है। तासुब का दीवार, लाइल्मी का दीवार, मेरे पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम मेरे ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानता, मेरे दीन के ताल्लुक से कुछ भी नहीं जानता। हम उसके दीन के ताल्लुक से, उसके मजहब के ताल्लुक से कुछ ना कुछ जानते होते हैं, लेकिन उसे कुछ भी जानकारी हम नहीं देते। इसका अंजाम ये हुआ है कि वो तरह तरह की गलत फहमियों का शिकार है और उसे तरह तरह की गलत फहमियों का शिकार बनाया जा रहा। हिंदुस्तान में ये मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं, मजहब बेजार तबक़े की तरफ से भी और मजहबी लोगों की तरफ से भी, कि इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में लोगों के दिलों में जहर घोल दिया जाए, लोगों के दिलों में नफ़रत का जज्बा पैदा किया जाए। तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम उस नफ़रत के दीवार को तोड़ दें और हम ये ऐलान करें, उनके सामने अपने रवैये से ऐलान करें कि हम एक मालिक के बंदे हैं, एक आदम के औलाद हैं, हम सब बराबर हैं। हमारे दरमियान फजीलत का सिर्फ एक ही मयार है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। उसके सिवा कोई मयार हमारे पास नहीं है। हम इस तरह से अगर अपना रवैया रखें तो हिंदुस्तान का मजलूम अवाम, जो सदियों से जुल्म सितम के चक्की में पीसा जा रहा है, जिसे गुलाम बनाए रखा जा रहा है, आप देखते हैं हमारे इस रवैये के बावजूद, हमारे गफलत के बावजूद वो जोख दर जोख इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं बग़ैर हमारी कोशिशों के। हमारी कोशिश का इसमें कोई दखल नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये समझ लिया है, सिर्फ एक बात उनकी समझ में ये आ गई है कि वहाँ इंसानों के अंदर बराबरी है, इंसान सब भाई भाई समझे जाते हैं, वहाँ ऊंच नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। सिर्फ ये एक बात समझ में आ गई, हज़ारों लोग दायरे इस्लाम में आ गए। अगर उसके साथ हमारा अखलाक भी साथ देता, हमारे मामलात भी उसके मुताबिक होते और हम उसके साथ उसका पैगाम भी उनके सामने रखते, तो ज़रा सोचिए उसके क्या नताइज होते। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दिली जज्बात का इजहार आपके सामने कर सकूं। जो भी बातें मेरी ज़ुबान से अच्छी निकली हैं वो बस अल्लाह ही की तौफीक से निकली हैं, और जो बातें गलत आई हैं वो मेरे अपनी तरफ से हैं। अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे और उसको जहनों से निकाल दे, और जो अच्छी बातें मैंने कही है अल्लाह ताला खुद मुझे भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।